ناظرین دلیا ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ آج کے ریسیپی میں ناظرین میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے کہ کس طرح آپ بازار سے گندم لا کر خود دلیا بنائیں اور صاف ستھرا اور خالص اور اکنامیکل دلیا آپ بنا سکتی ہے گھر پر۔ اور ناظرین اسی دلیا سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اسی کو ہم نے پکایا ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ اس کو دیکھیں، اس کا لک دیکھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم دلیا بنائیں گے، گھر میں گندم سے دلیا بنائیں گے، اور پھر اسی دلیا کو جو ہمارے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اسی سے ہم انشاءاللہ دلیا بنائیں گے۔ اس کے لیے ناظرین میں نے گندم لیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ گندم بازار سے آپ لیں یا آپ اپنے گھر کا ہو، یہی صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ گندم کو اچھی طرح دھوئیں گے، صاف کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو خشک کریں گے دھوپ میں انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ ناظرین ماشاءاللہ گندم ہمارے بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے، اس کو میں نے دھوپ میں سکھا دیا ہے۔ ہر علاقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کم سے کم آپ کے آج کل تو گرمی ہے، فل ڈے آپ اس کو دھوپ میں سکھائیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو انشاءاللہ یہ بالکل اسی طرح بالکل خشک ہو جائیں گے۔ دیکھیں ناظرین اس کا جو ہے بالکل یہ ابھی خشک ہے۔ یہی گندم جو ہے اس کو اب ہم ہلکا سا فرائی کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین، بالکل ہلکی آنچ پہ، تاکہ اس میں اگر تھوڑی بہت نمی رہ بھی گئی ہو ایک تو وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ ناظرین اس کا یہ ہوگا کہ یہ آسانی سے انشاءاللہ گرن ہو جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس کو ہم نے 2-3 منٹ کے لیے بالکل لائٹ فلیم پر اسی طرح فرائی کریں گے۔ یہ جو دلیا ہے گندم کا، یہ تو بازار میں بھی مل جاتا ہے، بنا بنایا مل جاتا ہے، لیکن ناظرین وہ تو بہت زیادہ، اگر آپ اس کی پرائس دیکھیں تو 250 روپے فی کلو سے لے کر 280 روپے فی کلو تک ملتا ہے، اور جبکہ گندم جو ہے آج کل 80 سے لے کر 100 روپے فی کلو مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کرنے والے ہیں، گندم کا دلیا اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، گھر میں آپ استعمال کرتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ریسیپی کو فالو کریں اچھی طریقے سے، بازار سے گندم لے آئیں، آپ کو بہت زیادہ سستا بھی پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہوگی ناظرین کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گی، اس میں سے مٹی جو بھی ہوگا، اس میں کوئی چیز ہوگی، وہ انشاءاللہ اس میں سے آپ نکال لیں گے، اور آپ گھر میں خالص دلیا انشاءاللہ بنائیں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ تو ناظرین سستا بھی پڑ جاتا ہے گھر والا جو دلیا آپ بنائیں گے، اور صاف ستھرا بھی ہوگا، آپ کی تسلی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین بس یہ فرائی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھیں گے، یہ ٹھنڈا ہو جائے انشاءاللہ، تو پھر اس کو ہم گرینڈ کریں گے اور اس سے بہترین دلیا انشاءاللہ بنائیں گے۔ گندم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس کو ہم گرینڈ کریں گے۔ 2 طریقے ہیں ناظرین، اگر آپ کے پاس گرینڈر اویلیبل ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر گرینڈر اویلیبل نہیں ہے ناظرین، تو یہ جو چٹو ہے لوہے والا یا پتھر والا اگر بھی ہو، اس میں آپ اس کو ڈالیں، اس میں کوئی بڑا وہ نہیں ہے، اس پہ اس طرح آپ اس کو کوٹ لیں، ٹھیک ہے ناظرین، کہ ہر جو اس کا دانہ ہے وہ تقریباً بیچ میں سے وہ 3-4 پیسز میں ہو جائے، یہی دلیا ہے۔ میں گرینڈر سے اس کو گرینڈ کروں گا، اور گرینڈر سے انشاءاللہ آسانی سے یہ گرینڈ ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ گرینڈر اس طرح بن گیا ہے، دردرا ہو گیا ہے۔ اب اس میں آٹا بھی ہوگا ضرور، ٹھیک ہے ناظرین۔ آٹا نکالنے کے لیے اس کے لیے ہم آٹے والی چلنی استعمال کریں گے۔ اس میں سے جو آٹا ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے، اس کو بھی آپ ضائع نہ کریں، آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ آٹا اس میں سے نکل گیا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اس میں سے ناظرین جو یہ آٹا ہے یہ نکل گیا ہے، سرخ آٹا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ جو ہمارا
دلیا ہے یہ بالکل اس میں صاف ستھرا اس میں رہ گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اب اسی طرح سب گندم سے میں دلیا نکالوں گا انشاءاللہ. آپ کو پھر دکھاتا ہوں ناظرین. اسی جو گندم کا دلیا ہمارے ہاتھوں کا اپنا ہوگا اسی سے انشاءاللہ ہم دلیا پکائیں گے. ناظرین سارا جو گندم تھا اس کو میں نے گرینڈ کر دیا ہے. اس سے ہمارا بہترین آپ اس کو دیکھیں ناظرین، بہترین ہمارا دلیا بن گیا ہے ماشاءاللہ. اس دلیے میں اور بازار والے دلیے میں کوئی فرق نہیں ہے. ناظرین آپ جب بھی گرینڈ کریں اتنا گرینڈ کریں کہ یہ دردرا ہو جائے. آپ نے گرینڈر کو بس 3-4 دفعہ گھمانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گرینڈر میں ڈال لیں اور اس سے آٹا بنا لیں. 3-4 دفعہ آپ گھمائیں گے انشاءاللہ وہ دردرا ہو جائے گا. پھر جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ چلنی میں سے اس کو نکال لیں. آٹا جو ہے وہ نیچے نکل جائے گا، اس کو آپ یوز کریں آٹے کے طور پر. اور جو دلیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح آپ کے پاس ثابت دلیا انشاءاللہ بچ جائے گا. ناظرین یہ جو ہمارا دلیا ہے یہ بالکل آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بالکل صاف ستھرا بھی ہے. ٹھیک ہے ناظرین. گھر میں بنا ہوا ہے. ہماری تسلی ہے کہ ہم نے ایک خالص چیز اپنے بچوں کے لیے بنائی ہے. یہ صاف ستھرا بھی ہے، خالص بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ اکنامیکل بھی ہے. یہ بالکل اس کے ہاف پرائس پر آپ کو گھر میں پڑے گا جو بازار میں کل جو دلیا ملتا ہے گندم والا. اگر ڈبے والا اگر آپ دیکھیں ڈبے والا تو بہت زیادہ مہنگا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو اس لیے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، دلیا اپنے گھر میں بنائیں اور یہ بہترین ریسیپی ہے. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے تو ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس کو ناظرین شیئر بھی کریں. اس ویڈیو کو لائک بھی دے دیں اور ناظرین چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. ناظرین اب میں نے اس میں سے لیا ہے 1 کپ دلیا. ٹھیک ہے ناظرین. یہ ابھی ہم انشاءاللہ دلیا بنانے لگے ہیں. اس کو میں نے باؤل میں ڈال دیا ہے. اس میں ہم ابھی اتنا میں پانی ڈالوں گا کہ یہ اس میں اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے. اس پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے. اس کے اوپر ہم ابھی ڈھکن رکھ لیں گے. ناظرین اس کو اوور دا نائٹ ہم رکھیں گے چونکہ دلیا کا بہترین ٹائم ہے صبح کا ٹائم. اس لیے اس کو آپ رات کو آپ اس کو پانی میں ڈپ کریں اور صبح اس کو ناشتے میں انشاءاللہ آپ استعمال کریں. اگر آپ کو دن میں کسی ٹائم آپ کو اس کو یوز کرنا ہو تو اس کو 5-6 گھنٹے کے لیے آپ اس طرح پانی میں ڈبو کے چھوڑ دیں. 5-6 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ اس سے دلیا بنائیں گی تو بہت بہترین دلیا بنے گا. ناظرین دلیا ہے اس کو اوور دا نائٹ میں نے چھوڑا ہوا تھا. اب انشاءاللہ اب اس کو ہم پکائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے لیے میں نے پتیلا لیا ہے. اس میں یہ ڈالوں گا. آپ بازار سے دلیا لاتی ہیں تو اس کو آپ ضرور اس میں پہلے پانی آپ ڈالیں. وہ پانی آپ نکال کے پھر دوسرا صاف پانی اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے ناظرین. تاکہ اس میں اگر کوئی مٹی شٹی ہو تو وہ نکل جائے. اس میں ابھی میں ڈالوں گا 1 لیٹر دودھ. ٹھیک ہے ناظرین. آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتی ہیں اور دودھ میں تو بہترین بن جاتا ہے لیکن آپ اگر اس میں پانی میں ہی پکاتی ہیں تو یہ پانی میں پک جاتا ہے. پانی میں پکائیں پھر بعد میں اس میں تھوڑا سا دودھ آپ ملا دیں. پہلے بوائل آنے تک ہم آنچ کو میڈیم پر رکھیں گے. ٹھیک ہے ناظرین. ابھی میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہے. اس دوران آپ اس سے ادھر ادھر نہ جائیں، چولہے کے قریب ہی رہیں. اس میں فوراً بوائل آ جائے گا انشاءاللہ. ناظرین بوائل اس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. آپ دیکھیں یہ ابھی بوائل ہو گیا ہے. ابھی آنچ اس ٹائم پر آنچ سلو ہونا چاہیے. اب اس سٹیج پر میں ڈالوں گا اس میں 5 الائچی ہیں. اس کے دانے میں نے نکالے ہیں. چھلکا میں نے اس میں سے ہٹایا ہے. چھلکا آپ کبھی بھی نہ ڈالیں اس میں. اور ناظرین اس میں پروگرام میں اس میں چینی ڈالا ہے. ناظرین اس کو ہم 20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھیں گے. ڈھکن میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ اس میں کوئی چیز نہ گرے. ناظرین بیچ میں انشاءاللہ اس کو ہم چیک کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے ناظرین. ناظرین 15 منٹ ہو گئے. اس میں سے میں نے ڈھکن ہٹا دیا ہے ماشاءاللہ. اب اس کو تھوڑا سا ہم مزید پکائیں گے. ناظرین یہ ایک بہترین غذا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اسپیشلی ناظرین یہ بچوں کے لیے بھی بہترین ہے اور زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے. یہ زود ہضم بھی ہے اور یہ طاقت کا خزانہ بھی ہے.
ناظرین اس کو آپ ضرور یوز کریں. جو لوگ اسپیشلی ویٹ کانشیس ہو، جس کو ناظرین فل ویٹ بریڈ چاہیے، یعنی بھوسے والی روٹی چاہیے، اور بھوسے والی روٹی وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس میں ناظرین اگر آپ دیکھیں تو گندم پورا کا پورا اس میں آ گیا ہے بھوسے سمیت، اور اس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہے. اس کو آپ ہیلدی بنائیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈالیں، ملک میں یہ پکائیں، تو یہ بہترین دلیا ہے، آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے. اور ناظرین جو لوگ کنسٹیپیشن میں ہیں، کنسٹیپیشن کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو ہر وقت قبض رہتا ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین غذا ہے. اس سے آپ کا جو کنسٹیپیشن کا جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور بہت اکنامیکل بھی ہے. اس میں اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو خالص بھی ہوگا. بار بار میں یہ بتا رہا ہوں کہ گھر میں آپ بنائیں تو یہ خالص بھی ہوگا، اکنامیکل بھی ہوگا، صاف ستھرا بھی ہوگا. اور ایک ہی دفعہ اگر آپ اس کو روٹین میں بناتی ہیں تو ایک ہی دفعہ 5-6 کلو گندم لیں، اور آپ مہینے کے لیے آپ کا آسانی سے وہ انشاءاللہ چلے گا پورے گھر کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین؟ تو 5-6 کلو گندم کا مطلب یہ ہے کہ آج کل گندم اگر آپ 100 روپے کلو بھی لگا لیں، ویسے پنجاب میں تو بہت سستا ہے، لیکن اگر آپ 100 روپیز پر کے جی بھی لگا لیں تو یہ 500-600 روپے میں آپ کا سارا جو مہینہ ہے وہ آرام سے گزر جاتا ہے. ناظرین رات کو دلیا جو ہے اس کو پانی میں بھگو لیں، صبح اس کو اسی طرح پکا لیں، اس میں دودھ ڈالیں، اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں، چینی ڈالیں. جن لوگوں کو چینی سوٹ نہیں کرتا، اسپیشلی اگر کوئی ڈائبیٹک ہو تو وہ اس میں چینی نہ ڈالیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے. ناظرین ابھی یہ ڈرائی فروٹس میں ڈال رہا ہوں، یہ کوکونٹ پاؤڈر ہے، اور کشمش ہے ناظرین، اور کھجور ہیں. تو اس میں یہ اس ٹائپ کے آپ ڈرائی فروٹس ڈالیں، کوئی بھی آپ کو پسند ہو یہ ڈرائی فروٹ اس میں ہم ڈالیں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ 2-3 منٹ کے لیے اس میں مکس کریں گے. یہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں بہت مفید ہے، بہت بہترین چیز ہے، بہت بہترین غذا ہے. ناظرین دلیا ہمارا بالکل ریڈی ہے. ابھی ہم اس کو باؤل میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ اس طرح بالکل اس طرح ہونا چاہیے اس کا ٹیکسچر. اس سے زیادہ گاڑھا اس کو آپ نہ بنائیں. اس کو ناظرین اگر گرمی کا موسم ہو تو اس کو آپ فریج میں ٹھنڈا کر کے استعمال کریں، اور ناظرین اگر سردی کا موسم ہو تو اس کو آپ اسی طرح گرم گرم بھی سرو کر سکتی ہیں. اس کے اوپر اب ہم یہ ڈالیں گے ناظرین، یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہے، یہ اوپر گارنشنگ کے لیے میں ڈال رہا ہوں اس میں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ اس طرح ہم اس کے اوپر ڈالیں گے. ناظرین دلیا ہمارا بالکل ریڈی ہے. آج کے ریسیپی میں ناظرین میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے کہ کس طرح آپ بازار سے گندم لا کر خود دلیا بنائیں، اور صاف ستھرا اور خالص اور اکنامیکل دلیا آپ بنا سکتی ہے گھر پر. اور ناظرین اسی دلیا سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اسی کو ہم نے پکایا ہے ماشاءاللہ. ناظرین آپ اس کو دیکھیں، اس کا لک دیکھیں. ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ناظرین یہ سوغات ہے. اس کو آپ ناشتے میں ضرور استعمال کریں. یہ بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے یکساں مفید ہے، بہترین غذا ہے، بہت آسان ریسیپی ہے. ناظرین اس کو آپ ضرور استعمال کریں. اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین اس ریسیپی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں. اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیں. ناظرین بہت شکریہ. السلام علیکم.